ماں باپ کے انتقال کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اب میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ گھر میں کمروں کی کمی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً انہی کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو اکثر میرے لیے نیند مشکل ہو جاتی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور بعض اوقات ان کی آپس کی سرگوشیاں اور باتیں مجھے سونے نہیں دیتی تھیں۔ میں شرمندگی اور الجھن میں مبتلا ہو جاتی، مگر کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ شروع میں بہت پریشان رہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اس ماحول کی عادت سی ہونے لگی۔ پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا جو کبھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر رات مجھے جلدی سونے کا کہتی تھیں اور غصے سے ڈانٹ دیتی تھیں۔ میں دن بھر کے کاموں سے تھک جاتی تھی، مگر مجھے کبھی نرمی یا محبت کے دو بول بھی نہیں ملے تھے۔ اکثر وہ مجھے عجیب اور لاپرواہ لڑکی کہہ کر ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی کو میرا ان کے کمرے کے قریب رہنا پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی پرائیویسی چاہتی تھیں۔ گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں بھائی بھابھی رہتے تھے اور دوسرا پہلے والدین کا کمرہ تھا، جسے اب مہمان خانہ بنا دیا گیا تھا۔ مہنگا فرنیچر ہونے کی وجہ سے وہاں میرا جانا بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اپنے ہی کمرے میں سونا پڑتا تھا۔ میں کئی بار کوشش کر چکی تھی کہ مجھے الگ جگہ دے دی جائے، مگر بھائی ہمیشہ یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے سب کو ایک ہی جگہ ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ میں خاموش ہو جاتی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ راتوں کو اکثر میں اکیلی جاگتی رہتی اور زندگی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور اکثر سخت لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے زیادہ بات کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، اس لیے میں حد میں رہوں۔ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت زیادہ تر بھابھی پوری کرتی تھی، جبکہ بھائی کبھی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ مگر جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا تو بالکل مختلف شخص بن جاتا تھا، ہنستا، باتیں کرتا اور اسے وقت دیتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا تھا، جیسے مجھے بھی اسی طرح کی توجہ اور محبت چاہیے ہو۔ میں ابھی کم عمر اور ناسمجھ تھی، اس لیے رشتوں کے فرق اور ان کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں غلط فہمی میں یہ سوچنے لگی تھی کہ شاید مجھے بھی وہی محبت ملنی چاہیے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ وقت کے ساتھ میری تنہائی بڑھتی گئی۔ دن بھر کی تھکن، کمزوری اور کبھی کبھار بیماری کی حالت میں بھی مجھے وہ توجہ نہیں ملتی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میرے بھائی کو میری حالت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، وہ میرا حال تک نہیں پوچھتا تھا۔ جب کہ اس کی بیوی بیمار ہوتی تو وہ بہت زیادہ فکر کرتا اور ہر وقت اس کے آس پاس رہتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کمی اور ادھورا پن بڑھنے لگا تھا۔ میں اپنی ہی کیفیت میں الجھتی جا رہی تھی۔ راتوں کو اکثر میں چھپ چھپ کر بھائی اور بھابھی کو دیکھتی تھی۔ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتا تھا کہ مجھے اس سب میں سکون کیوں ملتا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میری تنہائی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے یہ سب کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا تھا، اندر ہی اندر بہت سی باتیں دبتی جا رہی تھیں اور میں ہر روز مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ بھابھی کو مجھ پر شک ہونے لگا تھا، وہ اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں اور مجھ سے سختی سے پیش آتی تھیں۔ کئی بار مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہی ہوں۔ وہ مجھ پر بیجا الزام بھی لگانے لگی تھیں اور بات بات پر مجھے ڈانٹ دیتی تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اگر میں انہیں اتنی بری لگتی ہوں تو وہ میرے بھائی سے کہہ کر مجھے الگ کمرہ کیوں نہیں دلا دیتی۔
گھر کا ماحول دن بدن مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ بھابھی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ نہ مجھے سکون سے رہنے دیتی تھی اور نہ ہی کسی اور جگہ جانے دیتی تھی۔ میں اپنی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں انسان کے اندر احساسات بھی تیز ہو جاتے ہیں اور سوچ بھی بدلنے لگتی ہے۔ میں بھی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ تنہائی، بے توجہی اور جذباتی کمی نے میرے اندر بہت سی الجھنیں پیدا کر دی تھیں۔ میرا جسم کافی خوبصورت اور دلکش تھا، جس کی وجہ سے اکثر لوگ میری طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ میں بھی اپنی عمر کے لحاظ سے ایک صحت مند اور اچھی شخصیت کی مالک تھی۔ میری شخصیت اور انداز لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، جس کی وجہ سے بھابھی مزید پریشان رہنے لگی تھیں۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ مجھے اسکول جانے سے روکنا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے میری ٹیوشن بند کروا دی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہاں پڑھانے والے یا دوسرے لوگ مجھ پر غلط نظر ڈال سکتے ہیں۔ ان کے مطابق میری موجودگی اور میری عمر کے باعث گھر کے ماحول پر اثر پڑ سکتا تھا۔ وہ اکثر میرے بھائی کے کان بھرتی رہتی تھیں اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں کہ مجھے گھر سے باہر کم نکالا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکیاں باہر جائیں تو لوگ غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان باتوں کا اثر میرے بھائی پر بھی ہونے لگا اور وہ مجھ سے پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدہ اور سخت ہو گیا۔ کبھی کبھی میں محسوس کرتی تھی کہ میرا بھائی مجھے ایک مختلف نظر سے دیکھنے لگا ہے، جیسے وہ کسی کشمکش میں مبتلا ہو۔ وہ میری باتوں اور حرکتوں پر زیادہ غور کرنے لگا تھا اور گھر میں میرا رویہ بھی اس کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ آخر کار میرے بھائی نے بھابھی کی باتوں سے متاثر ہو کر مجھے اسکول جانے سے روک دیا۔ اس فیصلے کے بعد میں گھر میں ہی رہنے لگی اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ اس دوران میری پڑھائی مکمل طور پر رک گئی، حالانکہ میرے 10ویں کے امتحانات قریب تھے۔ شروع میں مجھے اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں ذہنی طور پر بے سکون ہونے لگی۔ گھر میں رہتے ہوئے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی، جیسے میں کسی مقصد سے خالی ہو گئی ہوں۔ کچھ وقت بعد میرے اندر تبدیلیاں آنے لگیں، میری سوچ اور احساسات بھی بدلنے لگے اور میں اپنی توجہ کہیں نہ کہیں کھو دیتی تھی۔ میں اکثر غیر ضروری باتوں پر غور کرنے لگی تھی اور میرا دل کسی مصروفیات یا توجہ کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور سبق آموز اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بٹر فلائی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پاکیزہ نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔